آیت نمبر 32 سورۃ النساء سے ہمارا آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی اس پر بات ہوئی تھی۔ ارشاد تھا، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، اب جس کو فضیلت دی ہے اس کی فضیلت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ بات گزشتہ جمعہ اس پر ہو گئی۔ اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ اب اللہ نے دی ہے، اب اس فضیلت کے خلاف چلنا اسے قرآن منع کر رہا ہے۔ آگے بھی اس کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، مرد کا حصہ، عورت کا حصہ۔ اب جس کا جو حصہ ہے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ، عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ۔ اس کا شان نزول بڑا دلچسپ سا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں کچھ مردوں نے آ کر کہا، حضور جیسے ہمارا وراثت میں دگنا حصہ ہے، ویسے ہی ہمیں ثواب میں بھی دگنا حصہ ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات خواتین تک پہنچی تو وہ آ کر کہنے لگی، جیسے ہمیں وراثت میں ان کی نسبت تھوڑا مل رہا ہے تو ہمارے کچھ گناہ ان کے کھاتے میں جانے چاہیے۔ اب یہ جب باتیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک پہنچی تو پھر یہ حصہ نازل ہوا کہ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، جو بھی نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ تو اس میں اجر میں برابری ہے دونوں کے لیے۔ جو نیکی والے معاملات ہیں، مرد کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، عورت کرے گی تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کچھ مواقع ایسے ہیں وہ مرد کے لیے بالخصوص ہیں اور کچھ عورتوں کے لیے خصوص ہیں۔ مثلا بچے کے لیے جو مشقت برداشت کرنے کا اجر ہے، یہ خاص عورت کے حق میں ہے، یہ اسی کو ملے گا۔ تو فرمایا جس کا جو حصہ ہے نیکی کا اسی کو ملے گا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ یا اس کو کم ملے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اجر کے معاملے میں ایک دوسرے سے فضیلت کے لیے جو تم سبقت کرتے ہو، اس میں تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو، اس سے فضل مانگو، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی آگے آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر شخص کے ترکہ کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، اولاد اور قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب اولاد کا حصہ کیا ہے، ازواج کا، یہ سارے بیان ہو گیا، والدین کے حصے بیان ہو گئے، جس کے لیے وعدہ کیا ہے اس کا بھی بیان ہو گیا کہ 33% سے زیادہ کسی کے لیے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی، تو ساری چیزیں بیان ہو گئیں۔ فرمایا اب جو اللہ نے بیان کر دیا نا، اب اسی کے مطابق ہی چلو، اب اپنی منمانی نہ کرو، اونچ نیچ اس میں تم نہیں کر سکتے، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس آگے وہ آیت ہے، آیت نمبر 34 سورۃ النساء کی، اور یہ وہ آیت ہے جو آیت بہنوں کو اٹک جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی، اور اس کو ماننے کا من نہیں کرتا۔ اور یہی وہ آیت ہے جس آیت کو اسلام مخالفین بہت زیادہ اسلام کی مخالفت کے لیے پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں۔ قوامین کا معنی منتظم بھی کیا جا سکتا ہے، کفیل بھی کیا جا سکتا ہے، حاکم بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اس کے معنی پر غور کرنے سے پہلے سمجھ لیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ نہیں مانتے، اس کو ان کا دل قبول نہیں کرتا۔ ماننا تو پڑتا ہے، قرآن کا ارشاد ہے، لیکن دل سے قبول نہیں ہوتا۔ اور بہت سارا معاملہ خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو قبول کر لے گا انسان جب اس کو پتہ ہوگا میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو
تسلیم کر لے، تسلیم کر لے، سر تسلیم خم کر دے۔ اب عقل کا کام تو ہے ہی نہیں یہاں پر، عقل تو قربان کرنی ہے۔ دیکھیں نا، قیامت کے دن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ نے دیکھا تو نہیں ہے نا کسی نے، تو ہم نے عقل کو قربان کر دیا ہے۔ عقل کے پیچھے جائیں گے تو عقل تو مرنے کے بعد کے معاملات کا ویسے ہی انکار کر دیتی ہے عقل، تو عقل کو یہاں قربان کرنا ہے، جو اللہ کا حکم اس کو ماننا ہے۔ ایک یہ بیس بنا لیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے، مرد بھی خواتین بھی۔ تو پہلی بات یہاں پر یہ بیان ہوئی کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں برابر ہیں، کچھ چیزوں میں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اسی برابر والی چیز کی رٹ لگائے رکھنا اور ہر چیز میں برابر لانا، یہ اس کے تو خلاف ہے۔ یہ میرا قول تو ہے ہی نہیں، میری بات تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مرد کو میں نے فضیلت دی ہے۔ اب جو فضیلت دی ہے تو جس کو فضیلت دی وہ ہو گیا افضل، اور جس پر فضیلت دی وہ ہو گیا مفضول، وہ ماتحت ہے۔ اب اللہ نے یہ فضیلت دی ہے، اب اس پر ہمارے لیے تو یہی کافی کہ اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کو مان رہے ہیں، لیکن عقلی طور پر بھی اگر آپ غور کریں تو جتنے بھی ہارڈ کام ہیں، جتنے بھی سخت مشقت والے کام ہیں، وہ مرد سے ہی لیے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے ارشاد ہے فالصالحات، سو جو نیک عورتیں ہیں، قانتات، وہ فرما بردار ہیں۔ قانتات، فرما برداری کیسے ہوتی ہے؟ عاجزی کے ساتھ۔ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت کرتی ہیں جائز کاموں میں، ناجائز کام میں تو کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، غیر شرعی کام میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو صالحات نیک خواتین کی تعریف میں پہلا لفظ ارشاد ہوا قانتات، وہ فرما بردار ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہوا حافظات، مردوں کے پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ حافظات، حفاظت کرنے والیاں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مردوں کے پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ مرد تو ہر وقت گھر میں نہیں ہے نا، اس نے تو کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے۔ اب گھر کا جو کچھ ہے اس کی حفاظت عورت کے ذمہ ہے۔ عورت کی خوبی بیان کی کہ وہ گھر کی ہر چیز کی محافظ ہے، مال جو پڑا ہے وہ بھی گھر میں، اس کی بھی وہ محافظ ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عزت کی وہ محافظ ہے۔ عورت کی عزت ہی اس کے شوہر کی عزت ہے، اس کی فیملی کی، اس کے خاندان کی عزت ہے، تو اس کی وہ محافظ ہے۔ تو یہاں صالحہ کی نیک خاتون کی دوسری صفت جو بیان ہوئی وہ حفاظت کرنے والی ہے۔ اچھا، یہاں اس کی حفاظت کی ڈیٹیل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو عام اکثر سننے میں آتی ہے، خواتین شوہر کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف کر لیتی ہیں۔ جتنی شوہر نے اجازت دی وہ تو جائز ہے، وہ بالکل حلال ہے۔ جس چیز کی جتنی شوہر نے اجازت دی ہے وہ خواتین کے لیے حلال ہے، اور جس کی اجازت نہیں ہے وہ اس کی اجازت کے خلاف کسی بھی جگہ پہ خرچ کرنا، چاہے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہو، یہ عورت کے لیے حرام ہے۔ تو عورت کی یہ ذمہ داری کہ وہ حفاظت کرے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب یہ اہم ترین پوائنٹ ہے اس آیت کا، اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، جو عورت بغاوت کرے اپنے شوہر سے، گھر ٹوٹنے کا خدشہ ہو، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہاں تین چیزیں بیان ہوئیں اور تینوں کی ترتیب کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ان تین چیزوں کو اگنور کیا ہے تو ترتیب کو چھوڑا ہے، ترتیب کو، تو خاندانی سسٹم ہمارا تباہ ہوا ہے۔ آپ یہ آیت پر غور کر لیجئے گا، اور پھر ہمارے آج کے حالات 10 سال پہلے 20 سال پہلے کے خاندانی حالات پر غور کر لیجئے گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پہلا کام فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ اگلا مرحلہ، اگر نصیحت سے کام نہ چلے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو۔ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ،
اور ان کو تادیباً مارو. یہ وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ بڑا شدید ہے، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہمارے ہاں. تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں اس کی. اچھا دیکھیں، پہلی تو یہ چیز ہے کہ اس میں ترتیب کیا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ. اگر گھر ٹوٹ رہا ہے، دیکھیں گھر تبھی قائم رہے گا نا جب مرد حاکم ہوگا، اس کو اللہ نے قوام بنایا ہے، جب اس کی فرما برداری ہوگی تو ہی گھر چلے گا نا. آپ ٹوٹنے والے گھروں کو دیکھ لیجئے گا، وہاں پر دونوں برابر ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، کوئی کسی کی نہیں مان رہا تو گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو گھر کو قائم رکھنے کے لیے مرد کو بنا دیا گیا قوام، اس کو حاکم سرپرست بنا دیا گیا، عورت کو اس کے مطیع اور فرما بردار بنا دیا. اب اگر خدا نخواستہ نوعیت ایسی آئے کہ جس کا نتیجہ گھر کے ٹوٹنے پر ہو، تو شوہر کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنی بیوی کو سمجھائے، فَعِزُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرے. اب نصیحت کیسے ہوگی؟ اس نے غلطی کی ہے، سب کے سامنے اس کو ڈانٹ دینا یہ نصیحت نہیں ہے. اس نے غلطی کی ہے، چلیں آپ سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے، تنہائی میں اس کو تانے دیتے ہیں، تو یہ بھی نصیحت نہیں ہے. اس کی فیملی، اس کے خاندان کے حوالے سے آپ اس کو کوسنے دینا شروع کر دیں تو یہ بھی محبت والا معاملہ نہیں، یہ مزید بگاڑ کی طرف جائے گا. تو نصیحت کیا ہے؟ حکمت سے سمجھایا جائے، محبت سے سمجھایا جائے، ماحول ایسا بنایا جائے کہ بات سمجھانا آسان ہو. یہ پوری کوشش کی جائے. واعظ کی جو تربیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی ہے، اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں جیسا ہوتا رہا، حضور نے جیسے تربیت فرمائی، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو پہلا مرحلہ واعظ کا ہے. دوسرا مرحلہ، اگر واعظ کام نہ آئے، نصیحت سے مسئلہ حل نہ ہو، تو پھر بستر الگ کیا جائے. اب بستر جب الگ ہوگا، 1 رات 2 رات 3 راتیں دونوں کو سوچنے کا موقع ملے گا، دونوں غور کریں گے کس کی غلطی تھی. یہ جس مسئلے پر ہمارا گھر ٹوٹ رہا ہے، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارے گھر کا سکون خراب ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے ضرورت تو دونوں کو ایک دوسرے کی ہے. تو دونوں غور کریں گے. اس سے بھی اگر کام نہ ہو تو تیسرا مرحلہ وَضْرِبُوهُنَّ کا ہے. اب وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں تادیباً مارو، یہ حکم قرآن کا ہے، لیکن یہ امر نہیں ہے کہ ضرور مارو. یہ امر نہیں ہے کہ تم نے مارنا ہی مارنا ہے، اجازت ہے. اجازت میں اور آرڈر میں بہت سارا فرق ہوتا ہے. تو یہ اجازت ہے، مارنے کی اجازت ہے. اگر مار کر، اور مارنا بھی کتنا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے تربیت فرمائی وہ یہ ہے کہ مسواک سے ہلکی سی اس کو ضرب لگائی جا سکے. اگر کوئی فائدہ نظر آتا ہو تب، اگر آپ کو لگے کہ اس سے مزید خرابی ہوگی تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں ہے. چہرے پہ مارنے سے حضور نے مطلقاً منع فرمایا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی ذات بھی سامنے رکھنی ہوگی، صرف اس اجازت کو نہیں دیکھنا ہوگا. نبی رحمت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ جو ہے، آپ کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن نے حضور کو ہمارے لیے نمونہ بیان فرمایا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی زوجہ محترمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. حضور کی ذات بھی تو دیکھنی ہے نا، صرف اس اجازت کو نہیں دیکھنا. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، یاد رکھنا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اس معاملے میں تم سب سے اچھا ہوں. میں نے کبھی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اب یہ اجازت ہے، لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو بھی دیکھنا ہے. حضرت ابن عبداللہ بن زیاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2146 ہے. اللہ کی بندیوں کو نہ مارو. کہتے کچھ عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ بدخلقی اور بد زبانی کر رہی ہیں، معاملات خراب ہو رہے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو تادیباً مارنے کی اجازت دے دی. صحابہ کو اجازت ہو گئی. پھر بہت ساری خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں اور آ کر اپنے شوہروں کی شکایت کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی شکایات کو سنا تو آپ نے پھر لوگوں سے فرمایا
کہ آل محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے گھر میں بہت سی عورتوں نے اپنے خامدوں کی شکایت کی ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا آخر والا، یہ بڑا اہم ہے، اور یہ لوگ تمہارے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یہ تم میں سے اچھے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو تاکید فرمائی، جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں ایک نصیحت آپ نے بار بار تاکید کے ساتھ فرمائی، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ پوچھا کیوں جائے گا؟ تمہیں قوام بنایا ہے، ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، اب اس حاکمیت کا مس یوز نہ کرنا، تم سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر قرآن نے اجازت دی ہے تو رسول کریم علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھانے کو ناپسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت ملنے بعد، جب اجازت ملی مردوں کو، تو جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان کو کہا یہ اچھے نہیں ہیں، کہ انہوں نے واز والی حکمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے بستر الگ کرنے والی حکمت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور انہیں انتہائی آپشن جو ہے اس کی طرف جانا پڑا، فرمایا یہ خوبی نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے۔ اب ایک طرف تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں، لیکن اس آیت کو لے کر اتنا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، اتنی مخالفت کی جاتی ہے کہ اسلام تشدد پر اکساتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھ لیں، مختصر سا میں عرض کرتا ہوں، جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں اس آیت کو بنیاد بنا کر، جو ویمن رائٹس پر تحریکیں چلاتے ہیں اور جو مراکز ہیں ان کا اپنا حال کیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ امریکہ میں ہر سال ڈومیسٹک وائلنس میں قتل ہونے والی عورتوں کی تعداد 1400 ہے۔ آپ تو ٹھیکیدار ہیں نا خواتین کے حقوق کے، آپ کو وَضْرِبُوهُنَّ کا لفظ مل گیا اور آپ نے اسلام پر چوٹ کرنا شروع کر دی، اور حضور کی تعلیمات احادیث سب کو ایک سائڈ پر کر کے آپ نے اسلام پر تنقید شروع کر دی۔ آپ کا اپنا حال کیا ہے؟ ہر 3 میں سے ایک عورت نے اپنے پارٹنر سے مار کھائی ہوتی ہے۔ اب پارٹنر ضروری نہیں شوہر ہو۔ گھریلو تشدد میں واقعات کا تناسب، تشدد والے واقعات میں گھریلو واقعات کتنے ہیں؟ 95% ہے۔ ہر 9 سیکنڈ میں ایک امریکی عورت پر حملہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہیں، یہ جو سروے رپورٹس ہیں، یہ ہماری تو بنائی ہوئی نہیں، ان کے اپنے اداروں کی بنائی ہوئی ہیں۔ اپنے پارٹنر کے حملہ کا شکار ہونے والی عورتوں کی تعداد 40 لاکھ سالانہ ہے۔ پورے امریکہ کے جرائم میں سے 25% جرائم جو ہیں وہ عورتوں پر تشدد کے متعلق ہیں۔ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، زنا بالجبر کے واقعات ہوتے ہیں، اس میں جو مرد یہ حرکتیں کرتے ہیں، وہاں تو ہر چیز کا سروے ہوتا ہے نا، جو مرد زنا بالجبر کرتے ہیں ان مردوں میں 80% مرد وہ ہوتے ہیں جن کے بچپن میں ان کے گھر ٹوٹ چکے تھے۔ 80% مرد وہ ہوتے ہیں۔ ہائی اسکول سے نکالے جانے والے وہ بچے، ہائی اسکول سے نکالے جانے والے بچے جو ہیں ان میں 80% وہ ہوتے ہیں جن کے گھر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ اور جیل میں پلنے والے جوان، بہت زیادہ جوان جو جرائم کی وجہ سے جیلوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں 85% وہ ہوتے ہیں جن کے گھر ٹوٹ چکے تھے، بچپن میں جن کے گھر ٹوٹ گئے تھے، اور جن کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ انہیں دونوں نہیں ملے تھے، یا کسی کو ماں نہیں ملا یا کسی کو باپ نہیں ملا۔ تو ہم جن سے سیکھ رہے ہیں، ہماری NGOs جن سے فنڈنگ لے رہی ہیں، ان کا تو اپنا حال یہ ہے۔ مجھے وہ میر کا شعر اس ماحول میں یاد آ رہا ہے، میر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، میر تقی کا۔ میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہم دوائی اس سے لے لیں جو خود بیمار ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک لفظ کو دیکھنا اور باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے من مانی تشریحات کرنا، اس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔